جازم رات کے 11 بجے کچن سمیٹتی ملازمہ کے سر پر جا پہنچا۔ وہ اسے اپنے سامنے پا کر خوف زدہ ہوئی تھی، لیکن پھر جازم نے اسے اپنے طریقے سے ساری بات سمجھائی اور اپنے فون سے ایک نمبر پر فون کرنے کو کہا جو کہ اس نے اسکول پرنسپل آفس سے بڑی مشکل سے حاصل کیا تھا۔ لیکن چھوٹے سردار، میرے پاس بیلنس نہیں ہے، وہ از حد شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، پی ٹی سی ایل سے کرو، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ پھر ملازمہ نے حرم کے بابا کو وہی کہا جو جازم نے اس سے کہنے کو بولا۔ حرم کے بابا نے فون اسے پکڑایا تو ملازمہ نے جلدی سے فون جازم کو پکڑا دیا۔ جازم نے ساتھ ہی ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ اس نے حرم کو دھمکی دی تھی، لیکن اس نے بڑی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے کال کاٹ دی۔ تب سے وہ اپنے کمرے میں اس کے فون آن ہونے کا انتظار کرتا مسلسل کالز ملا رہا تھا۔ اس سے بہرحال اتنا تو یقین تھا کہ اس کی دھمکی خالی نہیں جائے گی، وہ فون ضرور آن کرے گی، جو کہ وہ کر چکی تھی۔ آرام سے میرا بچہ، سب تمہاری ہے، کوئی پیچھے تو نہیں لگا ہوا؟ دانش خان نے اس کی پشت سلائی۔ نہیں بابا، وہ بس ایسے ہی۔ اس کی آنکھیں اپنی بے بسی پر تیزی سے نم ہوئی تھیں، لیکن بابا کے سامنے مسکرا دی۔ موبائل آف کیوں کیا ہے؟ تمہاری سہیلی نے کوئی سبق پوچھنا ہے تو بتا دو نا بیٹا، دانش خان نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ایسا شک تو گزرا تھا کہ آنے والی کل حویلی کا نمبر ہے، لیکن کنفرم بھی نہیں تھا۔ بتا دوں گی بابا، اس نے مریل سی آواز سے کہا۔ جب ماں کھانا لائی تو چند نوالے پھنس پھنس کر گلے سے نیچے اترے۔ بابا، میں نے پلاؤ کھا لی تھی نا؟ جب دانش خان نے سیخ کباب کا نوالا اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ روحان سی ہو گئی۔ چوزے کی طرح پلیٹ سے دانے چگے تھے، اور اب بھی اتنا نخرہ؟ مہرو کے بابا، آپ نے اسے بہت سر پر چڑھا لیا ہے، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ میں پوچھتی ہوں آگے جا کر کیا کرے گی یہ؟ زارا خاتون ہمیشہ کی طرح اس کی گوش مالی کرنے وہیں بیٹھ گئی۔ حرم نے منہ بنایا۔ اچھا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ میرا بچہ، جا کر آرام کرو۔ دانش خان نے ہمیشہ کی طرح اپنی لاڈلی کو منظر سے غائب کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ بابا، مجھے ادھر ہی سونا ہے۔ وہ آج کافی دنوں بعد ایسی ضد کر رہی تھی، لیکن زارا خاتون نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ مہرو، تمہارے بابا تھکے ہوئے ہیں، آرام کریں گے، تم بھی جاؤ میرا بچہ، آرام کرو۔ ماں کے سمجھانے پر ناچار اسے اپنے کمرے میں آنا ہی پڑا۔ کمرے میں آ کر سب سے پہلے لاک اور پھر چٹکنی لگانا نہیں بھولی تھی۔ وہ بہت شوق سے شیر انکل کا بھیجا گیا سامان شاپنگ بیگ سے نکال نکال کر دیکھ رہی تھی، لیکن دفتن ایک بھیڑیے جیسے غراہٹ دماغ میں گونجی تو دل ایک مرتبہ پھر فگار ہونے لگا۔ اس نے چور نگاہوں سے فون کو دیکھا جو اس کے رائٹنگ ٹیبل پر بند پڑا تھا۔ اگر وہ سچ مچ پھر سے یہاں آ گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکی اور آگے بڑھ کر جلدی سے فون آن کیا۔ سامنے والا تو جیسے فون پر ہی بیٹھا تھا۔ فون آن ہوتے ہی پھر سے مسلسل اس کی کالز آنے لگی۔ حرم کا دل کیا دیوار میں سر دے مارے۔ اپنے پلنگ پر بیٹھی اور وائبریٹ ہوتے فون کو بے بسی سے گھورے گئی۔ ایک کال ہی تو ہے، کون سا فون میں سے نکل کر وہ کھا جائے گا؟ آخر اس نے گہری سانس خارج کر کے فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے فون کان سے لگا لیا۔ اس نازک جان کی بے آواز سانسوں کی ردھم سنتے جازم نے تکیے کے بغیر بیڈ پر لیٹے آنکھیں مون کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ آپ؟ وہ بھیگی نم آواز میں چیختی جب وہ اسے بری طرح ٹوک گیا۔ اگر تم روئے دھوئے بغیر چند پل مجھ سے ڈھنگ سے بات کر لو حرم، تو میں جلد اور آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گا، اس نے نرمی سے کہا تو وہ جو واقعی رونے کی تیاری پکڑے ہوئے تھی اچانک دم ساتھ گئی۔ آخر کیا چاہتے ہیں آپ؟ حرم نے زچ ہوتے پوچھا تو ادھر اس کی انابی لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ میری چاہت صرف تم ہو حرم معراج، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ گہری گمبھیر آواز حرم کے ہتھیلیاں تیزی سے نم ہونے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے شروع سے صرف مجھ سے نفرت کی ہے، مجھے چوٹ پہنچائی۔ اسے ایک دم شدید اشتعال نے آ گھیرا۔ یہ کیسی چاہت تھی کہ وہ ہر بار اسے ذلیل کر جاتا تھا؟ ادھر وہ اس کی بدگمانی پر اذیت سے لب بھیج گیا۔ ایک لڑکی کی بے وفائی نے میرے جوان بھائی کی جان لے لی تھی حرم، خودکشی کر لی تھی اس نے۔ مجھے تو لڑکیوں سے صرف نفرت کرنی تھی، لیکن جب تم سے محبت ہونے لگی تو مجھے تم سے، اپنی اس محبت سے تو کیا، خود سے نفرت ہونے لگی، اسی لیے وہ سب کر بیٹھا۔ آئی ایم سوری حرم فار ایوری تھنگ۔
اس کی شائستہ ملائم آواز روح کے تار ہلا دینے والی تھی، مگر سامنے وہ تھی جو اس سے حد سے زیادہ بدگمان تھی۔ وہ گمسم سی اس کے الفاظ سنے گئی۔ میں تم سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ اس کے لہجے کی گمبھیرتا حرم کو گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ مجھے اعتبار نہیں، نہ کبھی آ سکتا ہے۔ اس کا لہجہ اب بھی بھیگا ہوا تھا۔ کیوں نہیں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ کیونکہ یہ فطرتی بات ہے کہ شروعات خوبصورت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر کہے ہیلو میں درندہ ہوں، مجھ سے بچ کر رہنا۔ لیکن یہ آپ نے کہا تھا پہلی ملاقات میں، بھول گئے؟ حرم نے اس پر صاف الفاظ میں واضح کیا کہ اس کا فرسٹ امپریشن کیا بنا تھا اس پر۔ وہ سب دوسری لڑکیوں کو کہا تھا، تمہیں نہیں۔ وہ چالاک اپنی بات سے صاف مکر گیا۔ آپ پھر دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، حرم نے بے تاثر لہجے میں کہتے اسے باور کروایا کہ وہ اتنی بھی بے وقوف نہیں۔ ان باتوں کے درمیان اب وہ بلا خوف جھجکے اس سے واضح الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ یہ بات جازم نے نوٹ کی تو دل کو راحت محسوس ہوئی۔ میری محبت سچی ہے، اس نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ حرم جھنجھلا اٹھی۔ میں تمہاری پوری رضامندی سے تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جازم کے الفاظ پر حرم اندر سے کانپ اٹھی، دل کانوں میں بجنے لگا۔ پہلے تو جیسے 2 مرتبہ میری رضامندی سے میرے گھر زبردستی آئے تھے آپ۔ حرم نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ تو میری جان، گھر آنے میں اور زندگی میں آنے میں فرق ہوتا ہے نا؟ جازم نے شہد آگے لہجے میں کہتے اس کے 14 طبق روشن کر دیے، جبکہ اس طرز تخاطب پر وہ لرز کر رہ گئی۔ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی۔ میری زندگی کا فیصلہ میرے بابا کریں گے، آپ خواہ مخواہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وہ جھٹپٹ آ گئی۔ تو مطلب تم واضح الفاظ میں کہہ رہی ہو کہ تم سے نہیں تمہارے بابا سے مانگ لوں؟ اس نے اس کی بات کے اپنے ہی معنی مطلب نکالے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا آپ سے، وہ گڑبڑا گئی۔ پر میں نے تو یہی سنا۔ میں بہت جلد ماں بابا کے تمہارے گھر بھیجوں گا، اس نے کہتے حرم کے ہوش اڑائے۔ میں فون رکھنے لگی ہوں اور اب آپ مجھے کال نہیں کریں گے، وہ تڑک کر بولی تھی اور گہرا مسکرا دیا۔ مت رکھو ابھی، مجھے کچھ دیر اور یہ آواز سننی ہے۔ تم بول رہی ہو تو یوں لگ رہا ہے یہیں کہیں آس پاس ہو۔ جازم نے کہتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور سچ مچ آنکھیں موندے اسے اپنے بے حد قریب محسوس کیا۔ ایسی فضول باتیں مجھ سے مت کریں آپ، وہ ناراض ہوئی۔ ایسی تشنگی اس سینے میں جاگی ہے کہ ایک لمحے کا سکون نہیں اس دل کو، اور تم کہہ رہی ہو اپنی بقیہ بے قراریاں تمہیں نہیں بتاؤں؟ اس نے جیسے شکوہ کیا تھا وہ پل بھر کو چپ ہو گئی، پھر گھبرا کر فون کاٹ دیا۔ حالت بہت عجیب تھی، دل عجیب طرح سے دھڑکتا، پسلیوں سے سر پٹک رہا تھا، ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ مرنے والی ہو گئی اور جلدی سے چادر اوڑھ کر لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ اپنے اندر ہوتی عجیب سی ہلچل سے فرار کی ننھی سی کوشش تھی۔ ادھر فون بند ہوتے ہی سکون بھی کال کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بے قرار ہوتے تکیے میں منہ دے لیا۔ 3 ماہ ہو چکے تھے جازم جہانگیر شیرداد کی محبت کو پروان چڑھے۔ کہتے ہیں عشق مشک چھپائے نہیں چھپتے، سچ ہے، کیونکہ اس کی محبت کی خوشبو جیسے پورے کالج میں پھیل گئی تھی۔ اگر کوئی ٹس سے مس نہ ہوا تھا تو وہ اس کے والدین اور خود وہ جو اسے اپنا دیوانہ بنا کر ان راہوں پر تنہا چلا کر تڑپا رہی تھی۔ جازم نے اپنے ماں باپ سے کئی بار سر پٹخا کہ وہ اس کی پسند کی لڑکی کا ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے، جیسے ابھی اس کے بابا بول رہے تھے۔ آخر تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے جازم؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری پسند کی شادی تم سے ہی کرواؤں گا، مگر وہ دوسرا معاملہ مجھے اپنے طریقے سے حل کر لینے دو۔ تم پریشان مت ہو اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو، وہ کہہ کر اسے پھر سے ٹال چکے تھے۔ انہوں نے اس کی بات کی نفی بھی کی تھی کہ وہ احتجاج کرتا سو ابھی خود کو وقت اور قسمت کے دھارے پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایک طرف سے وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا چکا تھا۔ یہ الگ بات ابھی حرم نے اس کی پیش قدمی کا کوئی ڈھنگ سے جواب نہیں دیا تھا، مگر وہ 3 ماہ سے روز اس کے لیے چاکلیٹ یا کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بھیجتا۔ تو شروع میں تو اس نے صاف انکار کیا، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ اس کے دیے یہ تحفے قبول کرنے لگی، جس کا یہی مطلب نکلتا تھا کہ وہ اس کی محبت بھی قبول کر چکی ہے۔ جازم جہانگیر شیرداد کو اپنے آس پاس موجود پا کر اس کے شہابی چہرے پر ایک شرمگین سی مسکراہٹ گلاب کی طرح کھل جاتی۔
کبھی کبھار وہ فون کرتا تو وہ بات کر لیتی، نہیں تو اکثر ناراضگی کا اظہار کر دیتی۔ اسکول میں اکثر وہ اس کی راہوں میں آتا تو گھبرا جاتی، لیکن پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ شرم و جھجک والی گھبراہٹ تھی جو اس پر طاری ہو جاتی۔ مہر سمیت سب کو یہ علم تھا کہ وہ اس کی پرواہ کرنے لگی ہے۔ لیکن پھر ایک دن سب بدل گیا اور جازم جہانگیر شہزاد کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بابا یہ سب کیا ہے؟ اس کے ماں بابا کے کمرے میں بستروں، برتنوں اور گھر کی اہم چیزوں کا بالکل نیا سامان ڈھیر لگا ہوا تھا تو وہ حیران ہوتی ان سے پوچھ بیٹھی، میرا جگر گوشہ دلہن بن کر میرے گھر سے رخصت ہونے والا ہے، اسی لیے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دانش خان نے کہتے اس کے سینے میں اس کی سانسیں اٹکائی۔ کیا مطلب بابا؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ دانش خان نے اس کے گرد اپنا بازو حمائل کیا۔ میری گڑیا، آج میں تمہیں تمہاری زندگی کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت بتانے والا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جب وقت آئے تو میری لاڈو ذہنی طور پر مکمل بالکل تیار ہو بیٹا۔ میں تمہارا نکاح بہت پہلے شیر انکل کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، اسی لیے تو وہ میری دہی کو اتنا پیار کرتے ہیں، کیونکہ تم ان کے بیٹے کی امانت ہو میرے پاس۔ وہ بہت جلد تمہیں لینے آ رہے ہیں میرا بچہ۔ دانش خان نے کہتے ہمیشہ کی طرح اس کا ماتھا چوما۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حرم کو لگا اس کی روح کے بقیے ادھڑ گئے ہیں یا دل کے 1000 ٹکڑے ہو گئے ہیں، اسے پتہ نہ چلا۔ وہ پل میں ایسے سفید پڑ گئی جیسے بدن میں لہو کا ایک قطرہ بھی نہ ہو۔ دانش خان پریشان ہوا۔ میری لاڈو، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ تم دور تھوڑی جاؤ گی مجھ سے۔ میں ہمیشہ اپنے بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھوں گا، اور ویسے بھی شیر انکل مجھ سے زیادہ پیار کریں گے میری بچی کو، اور پھر میری گڑیا کا گڈا بھی تو مجھ سے زیادہ خیال رکھے گا تمہارا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ دانش خان انتظار کرتا رہا کہ وہ اپنے دلہے کا نام پوچھے گی، مگر وہ گمسم نگاہیں جھکائے ہلکے سے کپکپاتی رہی تو دانش خان نے مسکراتے اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا گوشہ اپنے دلہے کا نام نہیں پوچھے گا؟ دانش نے اس کے کان میں دھیمی سی سرگوشی کی تو اس نے مزید سر جھکا لیا۔ میں تو اسے پیار سے کبیر بلاتا ہوں۔ دانش خان کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر اسے سنائی نہیں دیا۔ وہ اسے کچھ دکھا رہے تھے مگر آنسوؤں کی دھند ایسی چھائی کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں پائی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ ابھی تو دل نے دھڑکنا سیکھا تھا۔ یہ کون تھا جس نے اس کی دھڑکن پر کوئی سنگلاخ چٹان رکھ دی تھی؟ یوں لگتا تھا جیسے دل کو کسی نے پیروں تلے کچل کر رکھ دیا ہو۔ کچی عمر کے نوخیز خواب آنکھوں سے کسی نے نوچ پھینکے ہوں۔ دل پر نقش، وہ پہلا سا نقش جیسے کسی نے خروش ڈالا تھا۔ دل میں درد سا اٹھا، اور وہ شخص وہ زمین آسمان ایک کرے گا یا اس کے سر پر جانے کون سی قیامت ڈھائے گا، اسے سوچ کر ہی جھرجھری سی آئی۔ اس کی سسکیاں ساری رات اندھیروں نے اپنی سیاہ چادر میں چھپا لی تھی۔ وہ اپنی کلاس میں بیٹھا تھا جب عمر اپنی سی شکل لے کر واپس آیا۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ جازم نے اسے بغور دیکھا۔ یہ بھابھی نے واپس کر دی ہے کہ انہیں نہیں چاہیے، اور کہا ہے کہ آئندہ تم اسے کوئی چیز بھیجنے کی ہمت مت کرنا۔ عمر نے سنجیدگی سے کہتے اس کے سامنے چاکلیٹ رکھتے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ جازم نے پہلو بدلا اور لاکھ دماغ میں زور ڈالا مگر اسے اپنی ایسی کوئی خطا یاد نہیں آئی تھی جس کی بنیاد پر وہ اس سے یوں ناراض ہوتی۔ اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں، میں خود اس سے پوچھ لوں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا، لیکن ایسی کوئی نوبت آئی ہی نہیں۔ حرم نے اسے موقع ہی نہیں دیا وہ اس سے بات کر سکے۔ وہ اسے پوری طرح نظر انداز کیے جتنی جلدی ہو سکے اسکول سے نکل گئی۔ فون بھی بند کیے رکھا اور اگلے دن بھی وہ اسے دیکھ کر اندیکھا کر گئی۔ نہ چہرے پر وہ شرمگی مسکراہٹ تھی، نہ آنکھوں میں وہ حیا آلود سے جذبات۔ وہ تو سرد و سپاٹ آنکھیں لیے کوئی پتھر کی مورت معلوم ہوئی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ جازم جہانگیر شیرداد کے دل کی دنیا جیسے زلزلوں کی زد میں آئی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ اس نے حرم سے بات کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اور پھر پورا ہفتہ اس آگ مچولی میں گزر گیا۔ تب جازم جہانگیر شیرداد کے ضبط کا شیرازہ بکھر کر چکنا چور ہوا تھا۔ وہ اس سے زیادہ پیشنس نہیں رکھ پایا تھا، وہ اس سے زیادہ صبر کر بھی نہیں سکتا تھا۔ تبھی اپنا پرانا پینترا آزمایا۔ حرم کے گھر کوئی نہیں تھا جب وہ پرانے طریقے سے اس کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ گمسم سی کاپر کلر کے شلوار قمیض میں دوپٹہ مخصوص اسٹائل میں باندھے باڑے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ جب ایک جانی پہچانی سی آہٹ محسوس کرتے حرم کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ جھاڑو چھوڑ جلدی سے کھڑے ہوتے اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر
اچھے سے خود کو چھپایا۔ وہ جو شعلہ جوالا بنا اس سے تمام اگلے پچھلے حساب برابر کرنے آیا تھا، اب آہستگی سے قدم قدم چلتا اس کی پشت پر آ رکا۔ حرم کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ہوش تو تب اڑے جب پشت پر کھڑے شخص نے کمال جرات کا مظاہرہ کرتے اس کے دونوں بازو آہستگی سے تھامے، جھک کر اس کے کندھے پر بے باک سی جسارت کی۔ جازم! وہ چیخ پڑی اور تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلی، مگر وہ آہنی سی گرفت ایسی تھی جیسے کہ شیر کے پنجے میں پھنسی ہرنی۔ اتنا مچل کیوں رہی ہو میری جان؟ تم تو صرف میری ہو نا؟ اس کے کان میں پھنکارا تھا، اتنے دنوں کا غبار تھا۔ حرم بری طرح رو پڑی۔ چھوڑے مجھے، وہ چلائی تھی اور کمال مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے نکلی، مگر اس نے بھوکے شیر کی طرح جھپٹ کر اس کی نازک کلائی کو اپنی گرفت میں لیا اور اسے تقریباً گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بری طرح روتی ہوئی اس کے ساتھ کسی بے جان گڑیا کی طرح گھسیٹتی چلی گئی۔ جازم نے اسے اس کے کمرے میں لا کر پلنگ پر تقریباً پٹخا تھا۔ وہ کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اودے منہ تکیے پر گری اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب بتاؤ، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ اپنے ہر فعل کی وضاحت دو گی تم مجھے؟ نہیں تو ابھی تو تم نے میری نرمی اور محبت دیکھی ہے حرم، میرا دیوانہ پن دیکھا ہی کہاں؟ میرے جنون، میری وحشتوں سے بے خبر ہو تم؟ کسی دن ذرا سی جھلک دکھا دی تو مر جاؤ گی تم۔ وہ جلتی لال انگارہ نم آنکھیں اور سرخ چہرہ لیے دھاڑا تھا، لیکن پھر اپنے آپ سے بھی زیادہ محبوب اس نرم و نازک وجود کو یوں تڑپ تڑپ کر روتے دیکھا تو خاموش ہوا، رکا اور پھر تھم گیا۔ جازم نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر گہرے سانس بھرتے اپنے تیش و اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی، آنکھیں سختی سے رگڑیں اور رائٹنگ ٹیبل پر بڑی کرسی پلنگ کے پاس کھسکائی۔ سیدھی ہو کر بات کرو۔ جازم نے کرسی پر بیٹھتے بازو سے کھینچ کر اسے اٹھا کر بٹھایا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا گلابی چہرہ آنسو سے تر تھا، نہ دوپٹے کا ہوش تھا جو آدھا پلنگ اور آدھا زمین کو سلامی پیش کر رہا تھا، نہ بالوں کا جو جوڑے سے کھل کر پوری کمر پر بکھر چکے تھے۔ جازم نے ایک مرتبہ تو اپنا ماتھا مسلتے اس کے وجود سے بری طرح اپنی نگاہیں چرائیں، نیچے جھکا اور اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بھی بات ہے شیئر کرو مجھ سے، میں سن رہا ہوں۔ اس نے بے حد نرم لہجے میں کہتے استفسار کیا اور کرسی پر پرسکون سا بیٹھ گیا۔ حرم جو بلک رہی تھی اس جنونی اور سرپھرے پر حقیقت کھلنے کے خوف سے ہی زرد پڑ گئی، لیکن ایک دن تو یہ وقت آنا ہی تھا۔ وہ جازم، وہ میں کچھ میں گھٹی گھٹی آواز میں وہ عجیب سے الفاظ کہتی اسے مزید پریشان کر گئی۔ جازم خاموشی سے اٹھا، کچن میں گیا اور اس کے لیے پانی لایا۔ گلاس اسے دینے کے بجائے خود ہی اس کے سرخ لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تو وہ خشک ہوتے گلے کو تر کرنے کو ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ جازم نے گلاس سائڈ پر رکھا۔ اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ جو بات ہے کھل کر بتاؤ۔ جازم نے اس کی ہمت بندھائی۔ جازم، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ بابا کے دوست کا بیٹا، اس کا نام کبیر۔ جملے ٹوٹے پھوٹے صحیح، لیکن جازم جہانگیر شیرداد پر پوری قیامت ڈھا چکے تھے۔ ہوش میں تو ہو، یہ مذاق ہے نا؟ جانتی ہو نا تم نے ابھی کیا بکواس کی ہے نا؟ اس نے تیزی سے اٹھتے اسے پچھلی گردن کے بالوں سے دبوچ کر اپنی روبرو کیا تو حرم پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اپنے الفاظ واپس لو حرم، نہیں تو آج میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ ایک مرتبہ پھر دھاڑا۔ حرم نے سسکتے نفی میں سر ہلایا۔ جازم جہانگیر کو یوں لگا جیسے اس پر کسی نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ اسے اپنی ہستی آگ سے جلی راکھ میں بدلتی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے پوری طرح بے بس اور پاگل ہو چکا تھا۔ تبھی اسے پوری شدت سے اپنی جانب کھینچا۔ جازم! ایک دل خراش چیخ کے ساتھ حرم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ جما کر اس کے اور اپنے بیچ ایک حد بندی قائم کرتے نفی میں سر ہلایا، نہیں تو وہ اپنے دیوانے پن میں اس چھوٹی سی جان پر جانے کیا غضب ڈھانے والا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا حرم معراج، تم صرف میری ہو۔ چاہے زمین آسمان ایک ہو جائے، میں تمہیں ان سب سے چھین لوں گا جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں کاظم جہانگیر شیرداد نہیں جو ناکام محبت کا جوگ لے کر مر جاؤں، میں جازم جہانگیر شیرداد ہوں جو اپنی محبت پہ قسمت کے حلق سے نکال لوں گا۔ اگر پھر بھی تم میری نہ ہوئی تو تمہیں مار کر ہی مروں گا، ایسے تو تمہاری مجھ سے جان نہیں چھوٹے گی۔
وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اس کے آنسو بھی، آنکھیں بھی لال انگارہ آنکھوں سے نکل کر گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ میں نے آپ سے کوئی وعدہ نہیں کیے، آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ حرم نے سسکتے اپنے ہر احساس و جذبات سے دستبرداری اختیار کی تو وہ انتہائی تلخی سے مسکرایا۔ تمہارے حصے کے وہ وعدے تمہیں صرف اپنا بنانے کے، میں جو اپنے دل سے کر بیٹھا ہوں حرم معراج، وہ تمہاری خود تک آنے والے راستے کی ہر رکاوٹ کو جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ وہ جو کوئی بھی ہے میرے ہاتھوں دردناک موت مرے گا۔ اب تم صرف دیکھتی جاؤ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ کہتے اسے پھر سے پلنگ پر دھکیلتے وہاں سے نکل گیا۔ حرم کی جان لبوں پر آ گئی یہ سوچ کر کہ وہ اب جانے کیا قہر ڈھانے والا ہے۔ وہ یوں ہی تباہی بنا حویلی آیا تھا اور تمام حویلی کو اپنی جنون خیزی کی نظر کر دیا۔ اس کے باپ نے اسے بہت روکنے کی کوشش کی مگر اس کے سر پر جانے کون سا بھوت سوار تھا جو وہ کسی صورت قابو نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا اس کا نکاح ہو چکا ہے، یہ آپ کی غفلت اور ڈھیل تھی، شاید آپ یہی چاہتے تھے، لیکن میری بات کان کھول کر سن لیں، 10 گاؤں کے سردار ہیں آپ، چاہے اس کی طلاق کروائیں یا میرے دشمن کو قبر میں اتاریں، مجھے میری محبت چاہیے۔ اگر اب بھی آپ نے کچھ نہیں کیا تو کاظم کی طرح مجھے بھی ساری زندگی بیٹھ کر رو لیجئے گا۔ اس کی چنگھاڑتی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ یوں ہی وہ طوفان بنا حویلی سے بھی چلا گیا۔ جہانگیر شیرداد نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا بے وقوف، ناہنجار اور الو کی پٹھی اولاد پیدا کی ہے میں نے، جھنجھلا کر کہتے وہ سر جھٹک گئے۔ اس کی حالت دیکھ کر شش و پنج میں ضرور مبتلا ہوئے تھے کہ آیا رخصتی تک انہیں یہ سرپرائز قائم بھی رکھنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ یقیناً اس ذلیل لڑکی کی وجہ سے بابا میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ میری راہ کا کانٹا صرف وہ لڑکی ہے، وہ کانٹا نکال کر ہی اب مجھے سکون ملے گا۔ ایک مرتبہ اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اس کے سینے اتار لوں، پھر اس باسٹرڈ کو بھی دیکھ لوں گا۔ آج وہ اپنے باپ کے ڈیرے پر آیا تھا جہاں اس کے باپ کے خفیہ تجوری رکھی ہوئی تھی، اور یقیناً اس میں اس کے باپ نے وہ تمام خفیہ اور ضروری کاغذات بھی رکھے ہوں گے جو ان کے خاندان کے لیے ضروری ہوں۔ گن پوائنٹ پر باپ کے وفادار سے ان کے کمرے کی چابی لے کر کمرے میں آیا اور پورا کمرہ چھان مارا۔ وہاں پڑے ایک گلدان میں اسے اپنے باپ کی تجوری کی چابی ملی۔ چابی حاصل کر کے اس نے جلدی سے تجوری کھولی۔ حسب توقع وہاں زمینوں کی حویلی کے سب کاغذات موجود تھے اور انہیں کاغذات میں اسے وہ گوہر نایاب بھی مل گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ اس کا نکاح نامہ تھا۔ اس نے دشمن اول کا پتہ لگانے کو سرسری سا وہ کاغذ کھول کر دیکھا، تب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جازم نے گرنے سے بچنے کو بے اختیار پاس پڑے صوفے کی پشت تھام لی۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کرے تو کیا کرے، تب وہ، اس کا دل، اس کی روح وہیں زمین پر سجدہ شکر ادا کرنے جھک گئے۔ اسے پھر سے بخار ہو گیا تھا مگر پھر بھی اندر کی وحشتوں ویرانیوں سے بچنے کی خاطر وہ اسکول آ گئی تھی۔ جازم بھی اسکول میں موجود تھا۔ حرم کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب بالکل پہلے کی طرح بہتے جھرنوں سا خاموش اور پرسکون ہے۔ وہ یہ گتی سلجھا نہیں پائی، سارا دن کلاس میں غائب دماغی سے گزارا، درد راہ ڈھونڈ کر دل و جاں میں گھسنے لگا۔ مہر اس سے پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر اس کی جامد خاموشی وہ توڑ نہیں پائی۔ چھٹی کے وقت وہ کلاس سے نکلی، مہر جانے کہاں چلی گئی تھی۔ وہ کوریڈور میں کھڑی انتظار کر رہی تھی جب جازم کی ایک کلاس فیلو اٹھلاتی اس تک آئی۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، بہت افسوس ہوا۔ اس نے مصنوعی ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ حرم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے سنا تمہارا اور جازم کا بریک اپ ہو گیا ہے۔ ہونا ہی تھا، اب بیوی کے ہوتے ہوئے دل بہلانے کا سامان کوئی مستقل تھوڑی اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ وہ نخوت سے کہتی حرم کو جیسے زندہ دفنا گئی۔ اتنے کو ذلت کے احساس سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ حرم نے غرا کر کہا۔ او پلیز، اب تم یہ مت کہنا کہ تمہیں اس کے نکاح کے بارے میں کبھی پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس نے تمہیں بتایا۔ چلو میں نے بتا دیا، یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دور رہو اس سے، کیونکہ وہ صرف دل بہلا رہا تھا تم سے۔ شٹ اپ یو بچ۔ اپنے پیچھے سے آتی ایک قہر آلود آواز پر وہ لڑکی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ حرم تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ جازم نے تیزی سے اس کی جانب آنے کی کوشش کی۔ حرم، الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے وہاں سے نکل گئی تھی۔ کچھ اس کا اتنا مطمئن انداز صبح سے اسے بدگمانی کے عمیق گہرائیوں میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے بابا شہر سے باہر گئے تھے اور گھر میں اس کی رخصتی کی تیاریاں چل رہی تھیں، تو ماں اور دادی آئے دن بازار گئے رہتے تھے۔
اب بھی وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی بڑی سسک رہی تھی. دل کی حالت عجیب تھی، جو پہلی مرتبہ کسی کے لیے اتنا دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا. اتنے بڑے صدمے کے بعد بھی جازم کی وجہ سے اسے کہیں نہ کہیں یہ سکون تھا کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال لے گا. لیکن اس ظالم شخص کا اتنا اطمینان ناقابل برداشت تھا، اور اوپر سے یہ سچ کہ اس کا بھی نکاح کسی کے ساتھ ہو چکا ہے بالکل ہی شکست سے دوچار کرتا اسے تنکوں کی طرح بکھیر گیا تھا. جس وقت وہ ظالم سردار مسکراتے بے تحاشا اطمینان سے بڑے حق سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، تب وہ اپنی ناقدری پر آنسو بہا رہی تھی. حرم، اس نے نرمی سے پکارا، گویا سوکھے جنگل کو آگ دکھا دی. مر گئی ہے حرم، اب کیا لینے آئے ہیں یہاں؟ میری بے عزتی اور بے بسی کا تماشا دیکھنے آئے؟ جائیے اپنی بیوی کے پاس، جائیے. کہ حرم تو آپ کے لیے دل بہلانے کا سامان تھی نا. وہ نہ اٹکی نہ جھچی، اذیت کی انتہا تھی کہ وہ یوں شیشے کی طرح چٹک گئی تھی. ادھر وہ میرون رنگ کے لباس میں ملبوس نیلی جھیلوں سے فنکارتے قہر کو نظر انداز کیے محبوب کی سرکش اداؤں پر بھی نثار ہوا. تب گہرا مسکراتے اس کے پاس بہت قریب پلنگ پر بیٹھ گیا. اپنی بیوی کے پاس ہی آیا ہوں میری جان، اس نے سادگی سے کہا، مگر حرم کو تو گویا پتنگے لگ گئے تھے. زیادہ بنائیے مت مجھے، جائیے یہاں سے کہ ہمارے راستے آج سے الگ الگ ہیں. وہ پھنکار کر بولی، مگر اگلے لمحے حرم معراج کے ہوش اڑے تھے کہ جازم نے اس کی نازک کمر کے گرد بازو حمائل کیے اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا. راستے الگ نہیں ہیں میری جان، منزلیں ایک ہیں. میں تو تمہیں بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے ساری پلاننگ برباد کر دی. وہ مسکرایا تھا. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے. وہ تڑپ اٹھی، لیکن جازم نے اس کی پشت پر ہاتھ کا دباؤ یوں بڑھایا کہ وہ دم صادق گئی. چہرہ پل میں لال بھبوکا ہو گیا. جازم نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک عدد کاغذ نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا، جسے دیکھ وہ مچلتی ہوئی پوری طرح سن ہو گئی، بالکل اپنی ساکت و جامد. یہ میرا یعنی جازم کبیر جہانگیر شیرداد کا نکاح نامہ ہے، جس پر میری دلہن حرم معراج اور اس کے بابا دانش خان کے سائن ہیں. اسی لیے بنا نہیں رہا، سچ بول رہا ہوں کہ اپنی بیوی کے پاس ہی آیا ہوں اسے منانے، اسے اپنی جنون خیزی اور دیوانگی کی ہلکی سی جھلک دکھانے. حرم پھٹی پھٹی آنکھیں لیے وہ نکاح نامہ دیکھ رہی تھی، جس پر اس کا چھوٹا سا انگوٹھا لگا ہوا تھا اور اس کے بابا دانش خان کے سائن تھے. وہ نکاح نامے میں مگن تھی، جبکہ وہ محرم دل و جان کو جو اس کی روح میں پروئی ہوئی تھی اتنے قریب سے دیکھ کر اپنے ہوش پوری طرح اڑا بیٹھا تھا. بھیگی پلکیں رت جگہ کے باعث سرخ خمار آنکھوں سے بھرے وہ اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی تھی. اس کے جذبات و احساسات تو پہلے ہی بے تحاشا بے لگام اور منہ زور تھے، اور اب تو دشمن جاں پر حق ملکیت بھی پوری تھی، تو وہ کیوں نہ شیر ہوتا. آپ کا نام ہی کبیر ہے؟ کہتے اس کا گلا پھر سے رند گیا. یہ قدرت نے ایسی کون سی نعمت اس کی جھولی میں ڈالی تھی کہ جو اس سے سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی؟ یہ کیسا روح فرسا انکشاف تھا جو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو لے آیا تھا. خدا نے ان دونوں کو کسی بہت بڑی آزمائش سے بچا کر تمام عمر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ عطا فرما دیا تھا، اور وہ اتنے عرصے سے یوں ہی لڑ جھگڑ رہے تھے. ادھر جازم نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی. وہ پھر رکا نہیں، اس کا گلابی چہرہ اپنی محبت کی پاکیزگی بھری شبنم سے بھگوتا رہا، جبکہ اس ظالم سردار کی قربت کی تپش سے اسے اپنا جسم ہی نہیں روح تک جھلس سی محسوس ہوئی تھی. تبھی وہ بری طرح گھبرائی. جازم پلیز، اس نے اپنے اور اس کے بیچ حد بندی قائم کرنا چاہی. آج بھی روکو گی؟ آج مت روکو، تم میری ہو اور میں صرف تمہارا. وہ موم کی طرح پگھل رہا تھا، شاید اسی لیے دل و جاں میں اٹھتے مہکتے بہکتے جذبے سر اٹھانے لگے. حرم اس کے منہ زور جذبات کے سامنے بے بس ہوئی. جازم مت کریں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا. اس کی اس قدر شدت اور ایسی دہکتی قربت اس کے حواس چھین رہی تھی. دل بے ہنگم سا ہو کر وہاں دھڑکنے لگا جہاں جہاں وہ اسے اپنے مہکتے لمس سے مہکا رہا تھا. اس نے حرم کے انکار کی پرواہ نہیں کی، نہ اس بات کی. بے شک وہ پوری طرح اس کی ہے، مگر ابھی اسے اس سب کی اجازت نہیں. جوانی کے جوش میں بہکا وہ اپنی ہر حد پار کر گیا. وہ بے یقین سا تھا، جس کو منانے آیا تھا اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ ناراض کر دیا. وہ لڑکی جس کا ایک آنسو سے اپنے دل پر گرتا محسوس ہوتا تھا، اب اس کی سسکیاں اور آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، مگر وہ بے بسی کی مورت بنا بیٹھا تھا کہ اتنی ہمت بھی نہیں تھی اسے چپ کروا سکے.
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اذیت و تکلیف کی گہری کھائی میں دھکیل گیا تھا کہ وہ معصوم تھی، اس سب سے پوری طرح انجان۔ جازم کو اسے نرمی، محبت، صبر و تحمل اور سبک رفتاری سے ڈیل کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے اپنے جذبات اپنے اندر دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ایک اشتعال میں آئی بھری ہوئی لہر کی طرح، بپھری ہوئی لہر کی طرح اپنے ساتھ سب کچھ بہا کر لے گئی تھی۔ حرم، جازم کا اسے پکارنا ہی غضب ہو گیا۔ کر لی اپنی ہوس پوری، تو اب جا سکتے ہیں آپ۔ وہ یوں چیخی کہ حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ جازم کا ندامت اور شرمندگی سے برا حال تھا۔ حرم، کچھ غلط نہیں، جائیں یہاں سے، چلے جائیں، میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی آپ کی۔ وہ بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ جازم کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ وہ چپ ہو جائے، اسے منا لے۔ اس نے ایسا احتجاج کیا کہ جازم کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ پیچھے اس کی کیا حالت تھی وہ بے خبر تھا۔ زارا خاتون نے بری طرح روتے ہوئے اپنے شوہر کو کال ملائی۔ جب وہ اور ان کی ساس گھر لوٹے تو حرم کو بے ہوش پایا تھا۔ سدے شکر کہ دانش خان اپنے شہر واپس لوٹ چکا تھا۔ وہ سر کے بل گھر بھاگا آیا۔ وہ لوگ حرم کو لیے قریبی پرائیویٹ کلینک آئے تھے۔ دانش خان نے جہانگیر شیرداد کو فون کر کے حرم کی اتنی طبیعت خرابی کا بتا دیا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں ڈیرے سے حویلی آئے۔ اپنے کمرے سے ضروری چیزیں لے کر باہر نکلے تو سامنے سے ہی جازم آتا دکھائی دیا۔ جیسے جہانگیر شیرداد کے چہرے سے پریشانی چھلک رہی تھی، ویسے ہی جازم بھی بہت پریشان حال دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے سامنے پا کر پل بھر کو وہاں رکے۔ تم ڈیرے پر گئے تھے؟ ڈاکوؤں کی طرح تجوری کھولی، اتنی بےہودگی کا مظاہرہ کیا؟ کوئی صبر و تحمل نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں تم میں؟ میں باپ ہوں تمہارا، کوئی دشمن تو نہیں تھا جس پر بھروسہ تک نہ کیا۔ میں تو تمہاری رخصتی پر سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر تمہاری بےہودگی نے سب بگاڑ دیا۔ تو اب یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ تمہاری بیوی کون ہے، کلیجے میں پڑی ٹھنڈک کہ نہیں؟ آج جہانگیر شیرداد پھنکارتے لہجے میں اسے ڈانٹ رہے تھے، پھٹکار رہے تھے۔ آج پہلی مرتبہ ان کی ڈانٹ پھٹکار پر غصے کے بجائے اسے سکون مل رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے سب سن رہا تھا، مان چکا تھا کہ اس کی بے صبری نے سب کچھ برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہاری محبوبہ بیوی ہسپتال میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ ہٹو راستے سے، تمہاری ماں گاڑی میں انتظار کر رہی ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، انہوں نے اجلت بھرے لہجے میں کہتے اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا کیے۔ بابا، مجھے حرم کے متعلق کچھ کہنا ہے آپ سے، وہ نگاہیں جھکائے ندامت بھرے انداز میں جیسے بولا۔ جہانگیر شیرداد ٹھٹک گئے۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ اب کیا کیا ہے تم نے؟ انہوں نے کہتے قہر آلود نگاہ اپنے بیٹے کی شرمندگی سے بھرپور چہرے پر ڈالی۔ بابا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، میں اس کو بتانے گیا کہ میں ہی اس کا شوہر ہوں تو وہ رک گیا، جھجک گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا موقع آیا تھا کہ وہ اپنی بات کہتے خوفزدہ ہوا۔ چٹاخ! اس کی بات مکمل ہوئی تو پے در پہ 3-4 زناٹے دار تھپڑ اس کا منہ سرخ انگارہ کر گئے، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلا، بلکہ نگاہیں جھکائے ان کے سامنے کھڑا رہا۔ اور تم کہتے ہو تم اس سے محبت کرتے ہو، خبیث انسان! اپنی محبت کو یوں رسوا نہیں کرتے۔ اگر تم میرے بیٹے نہ ہوتے تو تمہاری اس بے صبری اور نیچ حرکت پر میں تمہیں گولی مار دیتا۔ مانا کہ وہ تمہاری ہے، تمہارا پورا حق ہے اس پر، مگر مرد کو عورت کا سربراہ اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ وہ جب چاہے اس کے سامنے بھیڑیے کا روپ اختیار کر لے۔ رخصتی ہو گئی تھی، اس کے باپ نے اسے تمہارے سپرد کر دیا تھا، تو تم نے کیوں کیا ایسا؟ میں اپنے دوست کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جازم، شرم سے ڈوب مرو۔ ان کا سانس پھول چکا تھا، قہر سامہ تاثرات اور آنکھوں سے برستی جاریت لیے وہ اسے دھکا دیتے وہاں سے نکلے۔ وہ جو سر جھکائے یہ لعنت ملامت سن رہا تھا، تڑپ کر ان کے پیچھے لپکا۔ حرم کے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئی تھی، جہاں دانش خان اور زارا خاتون پریشان حال سے ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ مجھے بتائیے، نہیں تو مجھے بھی کچھ ہو جائے گا، زارا خاتون نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ کوئی صدمہ لگا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہوتے بچا، لیکن اس آدھے ہونے ہی بچی کو پوری طرح ڈھال کر دیا ہے، اور مجھے آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ بچی کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا ہے۔ اس کے ساتھ بیوی ہے، وہ جازم جہانگیر شیرداد کی۔ جو ہوا ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ ہوا ہے۔ آپ اس کی بیماری پر توجہ دیں اور اس کا بہترین علاج کیجیے۔ مجھے وہ صحیح سلامت اپنے پاس چاہیے۔ آئی سمجھ آپ کو یا نہیں؟ وہ وہاں اپنے ماں باپ کے ہمراہ آیا اور بلا جھجک سب کے سامنے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کرتا سب کو سناٹوں کی زد میں لے آیا۔
جبکہ ڈاکٹر اس کی بات سن کر سر ہلاتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ جہانگیر شیرداد اور ان کی بیگم نسیم کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ جازم کی بات پر وہ اسے پھر سے مارنے کو لپکے، مگر دانش خان نے انہیں راستے میں ہی روک لیا۔ حرم کا علاج ہوا۔ ڈاکٹر نے جب ان سب کو نوید سنائی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو سب کی جان میں جان آئی۔ وہ بڑی مشکل سے سنبھلی تھی۔ وہ جہانگیر شیرداد اور نسیم بیگم سے پہلی مرتبہ ملی تھی، مگر جہانگیر شیرداد نے اسے بالکل بھی محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان سے پہلی مرتبہ مل رہی ہے۔ نسیم اور جہانگیر شیرداد نے اپنی شفقت و محبت سے اس کی تمام جھجک دور کر دی۔ جہانگیر شیرداد نے معاملہ پوری طرح اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے بیٹی جیسے بہو کو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ وہ گھر آئی، ماں باپ نے اسے بہلایا۔ یہ سکون رہا کہ وہ ان کے سامنے نہیں آیا، نہیں تو اسے ڈر تھا وہ اس کی اتنی ناراضگی کے باوجود پھر سے خود کو اس کے سر پر مسلط رکھے گا۔ مگر راوی نے چین ہی چین لکھا تو حرم بھی کچھ پرسکون ہو گئی۔ وہ رخصتی جو 3 ماہ تک ہونی تھی اب 1 ماہ کے اندر اندر اس کی تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی، لیکن حرم نے سنا تو بدک گئی۔ بابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی، مجھے شیر انکل کے بیٹے کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس سے صاف انکار کیا تو دانش خان لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ حرم کو لگا کہ اس پر گرنے والی مصیبت سے اس کے ماں باپ انجان ہیں، لیکن دانش خان کو پتہ تھا اسے اس کی معصوم بیٹی کو اب بہلانا پھسلانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جیسے چاہے گا بالکل ویسے ہوگا۔ میں اور تمہاری ماں ہم تمہارے ساتھ شیر انکل کے گھر جائیں گے۔ وہ اور نسیم اماں تو بہت اچھے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ شیر انکل کے بیٹے کو بالکل لفٹ نہیں کروائیں گے۔ دانش خان نے اسے بہلا لیا۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر پوری دھوم دھام سے اس کی رخصتی ہوئی۔ شادی میں مہر اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ اس نے بتایا کہ چودھریوں کے رشتے کے پنگے کی وجہ سے اس کی رخصتی بھی چند دنوں میں کر دی جائے گی۔ تبھی وہ اپنی پریشانی بھلائے حرم کے ساتھ رہی۔ وہ رخصت ہو کر حویلی آئی۔ حویلی میں منایا گیا جشن پورے علاقے نے دیکھا۔ اس کے علاوہ پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ پورے گاؤں کے لیے عام دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ کسی پریوں کے دیس کی سلطنت کا شہزادہ، خوشی و شادمانی سے چور، سیاہ 2 پیس میں لبوں پر آسودگی بھری مسکراہٹ سجائے حویلی کی بیٹھک میں اپنے دوستوں کے ساتھ ان کی ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے لیے اس کے مخلص دوست اس سے بھی زیادہ خوش تھے، بار بار اس کی نظر اتارتے نہیں تھکتے تھے۔ عمر، موسیٰ اور ارسلان نے اس کی شادی میں خوب ارمان نکالے۔ رات کے 9 بجے کا وقت تھا۔ تمام مہمان رخصت ہو چکے تھے اور لاؤنج میں اس وقت جہانگیر شیرداد، دانش خان بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ نسیم رسوئی میں تھی اور زارا خاتون بیٹی کے پاس اس کے کمرے میں اسے کھانا کھلاتے گئی، لیکن کچھ ہی دیر میں پریشان حال سی دانش خان کے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ جشن کا ماحول ذرا سا سرد پڑا تو وہ تقریباً 9 بجے دوستوں کو رخصت کر کے بیٹھک سے حویلی کے اندر آیا۔ اس کے باپ نے اسے صاف صاف الفاظ میں کہا تھا وہ اپنے بندوبست کہیں اور کر لے، کیونکہ آج سے اس کے کمرے میں ان کی لاڈلی بہو نے راج کرنا تھا۔ اندر آتے اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا تھا۔ وہ ساکت و جامد اپنی جگہ پر کھڑے کا کھڑا رہا۔ کیا ہوا زارا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ دانش خان نے پوچھا۔ تب نسیم اور جہانگیر شیرداد بھی ان کی جانب پوری طرح متوجہ ہوئے۔ وہ حرم کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، حرم کے بابا بار بار کیا کیے جا رہی ہے۔ مجھے تو کچھ دن سے ہی محسوس ہو رہا تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ آپ نانا بننے والے ہیں شاید۔ سارا بیگم کی بات پر سب پر جیسے شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ سمجھ نہ آیا بے تحاشا خوشی کا اظہار کریں یا اتنی کم عمری میں اس چھوٹی سی جان کے ناتواں کندھوں پر اتنی بھاری اور بڑی ذمہ داری پڑ جانے پر افسوس۔ نسیم بیگم کھڑی کیوں ہیں؟ جلدی سے مٹھائی لے کر آئیں، سب کا منہ میٹھا کروائیں۔ دیکھا دانش خان، میری بچی کے قدم ہمارے لیے کتنے مبارک ہیں کہ حویلی میں پڑتے ہی مجھ پر نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں بھری خوشیوں کی برسات ہونے لگی ہے۔ جہانگیر شیرداد کی آنکھیں خوشی و تشکر کے احساس سے تیزی سے بھیگ گئی تھی۔ تبھی دوست کے گلے لگ گئے تو دانش خان بھی نم نگاہیں لیے مسکرا دیے۔ جازم بھی اندر آ چکا تھا۔ یہ احساس اتنا انوکھا اور اچھوتا تھا کہ وہ گمسم سا اپنے بڑوں کے بیچ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ دانش خان اور زارا خاتون نے سب کچھ بھلا کر داماد کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے باپ بننے کی مبارکباد دی تھی۔ ابھی مبارکباد کا سلسلہ چل ہی رہا تھا جب نسیم بیگم کی بات پر وہ سب چونک سے گئے۔ جازم کے بابا، ماشاء اللہ بھری پڑی حویلی ہے، ملازمین کی پوری فوج ہے حویلی میں۔ اگر جازم آج اپنے کمرے میں نہیں گیا تو کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے یا کوئی بات نہ نکل آئے۔ انہوں نے سب کی توجہ دوسری جانب دلائی۔ لیکن حرم،
جہانگیر شیرداد حرم کے واویلی کی وجہ سے تذبذب کا شکار تھے۔ میں اسے منا لوں گا بابا، اب وہ میری ذمہ داری ہے، میری پچھلی کوتاہیاں اور غلطیاں میری آخری بھول سمجھ کر معاف کر دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سب سے، کبھی اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، آپ سب سے زیادہ خیال رکھوں گا اس کا۔ وہ بڑے جذب کے عالم میں بولا، لہجے میں سچائی اور پختہ ارادے کی مضبوطی چھلک رہی تھی۔ تب جہانگیر شیرداد اور نسیم بیگم نے نم نگاہیں لیے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ روبی ریڈ کلر کے عروسی لباس میں خود سے اور اپنی طبیعت سے بیزار بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز تھی۔ جازم جو اسے منانے کی نیت لیے اور اس بات کا تہیہ کیے کہ اب کبھی یوں اپنے ہوش پوش کھوتے بے اختیار نہیں ہوگا، اس پری پیکر کو پہلی مرتبہ یوں کیل کانٹوں سے لیس سجا سنورا دیکھ اسے اپنے تمام تر ارادے بربری ریت کی مانند ڈھیر ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ تو سادگی میں اس کے دل پر قیامت بن کر گزری تھی، اب تو میک اپ، جولری اور اس عروسی لباس میں اس قدر حسین پریوش لگ رہی تھی کہ جازم جہانگیر پتھر کی مورت بنا اس کو دیکھتا رہ گیا۔ آہٹ محسوس کرتے حرم کسمسائی، ماں میں نے اور کچھ بھی نہیں کھانا، بس یہ کپڑے بدلنے ہیں مجھے۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب ایک مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، چہرے پر ہوائیاں سی اڑ گئیں، اسے سامنے پا کر وہ بدک گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شیر انکل نے کہا تھا آپ میرے کمرے میں نہیں آ سکتے، جائیں یہاں سے، نہیں تو میں چلی جاتی ہوں۔ وہ کہتی بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتی بستر سے نیچے اتری۔ جازم کو آن کی آن شدید ندامت کے احساس نے آ گھیرا کہ وہ اس کی موجودگی سے ہی کتنا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حرم بستر سے نیچے اتری تو اس کا سر چکرا گیا۔ جازم تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی۔ خبردار ہاتھ مت لگانا آپ مجھے، وہ زخمی شیرنی سے غرائی۔ نہیں لگاؤں گا، تمہاری اجازت کے بغیر تو بالکل نہیں، وعدہ کرتا ہوں۔ حرم اعتبار کرو مجھ پر، پلیز، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو۔ جازم نے نرمی اور حلاوت بھرے لہجے میں کہا تو وہ ٹھٹک کر رکی اور نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شاید اس کی نگاہوں میں اپنی بات کی سچائی تلاشنی چاہی تھی، مگر ان خوابیدہ نگاہوں میں خاص جذبوں کی اتنی لپک اور تڑپ تھی کہ وہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ ہی نہیں پائی اور نگاہیں جھکا گئی۔ ریلیکس رہو حرم، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، بیٹھ جاؤ، جازم نے کہتے نرمی سے تھام کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ خاموش تھی، اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا، جیسے جانے کتنی مسافت طے کی ہو۔ مجھے معاف نہیں کرو گی حرم؟ اس نے نرمی سے کہا تو جانے کون سے احساس کے بوجھ تلے دبے حرم نے اس کے کشادہ سینے پر اپنا ماتھا ٹکایا اور سسک پڑی۔ جازم نے سکون سے آنکھیں موندے جذب کے عالم میں اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ اسے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس لمس میں اتنی مسیحائی تھی۔ حرم نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں موند لی۔ اس لمس کی نرمی نے اسے چپکے سے نئے آنے والی خوشیوں بھرے دنوں کی نوید سنائی تھی۔